استغفار ہم پڑھ رہے ہیں اور بہت عرصے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ استغفار کو کس وقت پڑھا جائے اور استغفار کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے، اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ استغفار پڑھنے سے رزق کی تنگیاں دور ہوتی ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہیں، بیماریوں سے نجات ملتی ہے اور گناہوں سے توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جیسے ہی مغفرت فرماتے ہیں تو انسان پر رحم کرتے ہیں اور رحم کے ساتھ اسے انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ جیسے ہی کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اسی وقت استغفار کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ استغفار کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، ہر شخص استغفار کو کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے۔ جیسے ہی اسے احساس ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اسی وقت اسے اللہ کی طرف رجوع کر کے اسے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اس لیے کہ شیطان ہمارے ذہن سے نکال نہ دے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ اس لیے فوراً توبہ استغفار کر لینی چاہیے۔ کچھ لوگ روز 100 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں اور کچھ اس سے زیادہ، اور کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جو 10-10 ہزار مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم مسلسل 2 سال سے استغفار کر رہے ہیں لیکن اس کے کوئی فائدے حاصل نہیں ہوتے، ہمارے مسائل جوں کے توں ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ استغفار پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے اور ہمیں اس کے کچھ بینیفٹس حاصل نہیں ہو رہے؟ استغفار جس وقت مرضی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بہت سے مسائل درپیش ہیں، انہیں کس وقت استغفار پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، جس طرح ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہم نماز مقررہ وقت پر پڑھتے ہیں، اور جیسے فرمایا گیا ہے کہ قرآن شریف کو ہم فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو ہمیں بہت زیادہ اس کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح استغفار کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو بہت پسند فرماتے ہیں جو فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد توبہ استغفار کا ورد کرتا ہے۔ عزیز بہن بھائیو، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور سب سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت خود دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو کیوں نہ ہم وہ وقت مقرر کر لیں اور اس وقت بیٹھے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، خوب رو رو کر دعائیں مانگیں۔ اور وہی سب سے بہترین وقت ہے اپنی دعا قبول کروانے کا، اپنی پریشانیوں، اپنے تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرنے کا وہ بہترین وقت ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسائل کو جانتا ہے، لیکن دیکھیے، ایک بچہ بھی اپنی ماں سے رو کر چیز مانگتا ہے، حالانکہ ماں اس کی تمام پرابلمز کو جان رہی ہوتی ہے، اس کی ضروریات کو جانتی ہے، لیکن بعض اوقات ماں باپ کے سب بچوں میں سے کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جو رو کر یا محبت سے ماں باپ سے اپنی بات جلدی منوا لیتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کون سا ایسا وقت ہے جب میرے ماں باپ میری بات مانیں گے، اور وہ اس وقت اپنے والدین کے پاس آتا ہے، محبت سے یا رو کے یا جس طرح بھی منت سماجت سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس وقت دینے پر رضامند بیٹھے ہیں، ہمیں وہ وقت مقرر کر لینا چاہیے اور اس وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے اور اسے اس کے خوبصورت ناموں کا واسطہ دینا چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے، جیسے کہ یا اللہ، تو نے فرمایا ہے، تو نے اپنے کلام مجید میں یہ فرمایا ہے کہ میں توبہ استغفار کرنے والے کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا اور میں اس کو مختلف چیزوں سے نوازتا ہوں، جیسے کہ سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس طرح اللہ کو بار بار یہ حوالے دے کر اور اس کا فرمان یاد کروا کر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی رحمت کو جوش میں لا کر کہ یا اللہ، تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، یا اللہ تو اپنے غضب کو ہم سے ہٹا دے اور اپنی رحمت کے ذریعے ہم پر فضل و کرم عطا فرما۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم استغفر اللہ کا ورد کرتے ہیں اس وقت ہمیں صرف اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان چلتے پھرتے استغفر اللہ کہتا رہتا ہے، لیکن اس کی توجہ جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتی، اپنی توبہ کی طرف نہیں ہوتی، اپنے گناہوں کی طرف نہیں ہوتی۔ ہم ان گناہوں کو ذہن میں رکھ کر توبہ استغفار کریں اور پھر ان سے یہ ہماری معافی ہے اور ہم ندامت محسوس کریں۔ جب ہم توبہ استغفار کرتے ہیں تو دنیاوی کاموں سے ہٹ کر اللہ کے سامنے کچھ وقت گزارنا چاہیے اور گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، ہم نے یہ گناہ کیے اور ہمیں معاف فرما دے، اور بہت سے ایسے گناہ جن کو ہم جانتے بھی نہیں، نادانستگی میں ہم سے ہو گئے ہیں،
اور فوری جو مسئلہ درپیش ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرتے رہنا اور آنکھ سے آنسو جاری کر لینا، اور اگر آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو رہے تو اس طرح کا سنجیدہ اور رونے والا چہرہ بنا کر کہ اللہ تعالیٰ کو شاید ہمارے یہ چہرہ، یہ شکل، یہ رونے والی صورت پسند آ جائے اور وہ ہم پر رحم کر دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک وقت مقرر کریں، اس وقت میں خاص کر وہ وقت جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد کا وقت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی برکات رکھی ہیں اور بھرپور توجہ، یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں لازم پکڑ لینی چاہیے۔ ایک تو ایک ہی وقت اور ایک اپنی توجہ اللہ کی طرف مبذول کرنا، اس سے ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور چاہے ہم بہت زیادہ استغفار نہ کریں لیکن توجہ کے ساتھ جتنی بھی ہم سے ہو سکے ہم توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کو منوائیں، اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کریں، بخشش طلب کریں، مغفرت طلب کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم پر ضرور رحم فرمائیں گے اور ہمیں انعامات سے بھی نوازیں گے، ہمارے مسائل کو بھی حل کریں گے انشاءاللہ۔